اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عبادت گزار بندے کی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کرنے والے بندے کو بھی ہلاک کر دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قوم طرح طرح کے گناہ، معصیتوں اور منکرات میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی والے گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہیں اور اس پر کمر باندھی ہوئی ہے، تم جا کر اس بستی کو الٹ دو، یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دو اور ان کو ہلاک کر دو۔ حضرت جبرائیل امین ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اور اس میں کسی کا استثناء بھی نہیں کیا، بلکہ پوری بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی اور ساری عمر اس نے اطاعت اور عبادت کے اندر گزاری ہے اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو کیا اس شخص کو بھی ہلاک کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، جاؤ اور پوری بستی کو ہی تباہ کر دو اور اس شخص کو بھی تباہ کر دو، اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا اور عبادت اور اطاعت میں مشغول رہا، لیکن کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آئی اور کسی گناہ کو برا بھی نہیں سمجھا اور اس کا چہرہ بدلا بھی نہیں، اور ان گناہوں کو روکنے کے لیے نہ تو کوئی قدم اقدام کیا، لہٰذا اس شخص کو بھی اس کی قوم کے ساتھ تباہ کر دو۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ سورہ بقرہ، یعنی اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ میں مبتلا ہیں، بلکہ وہ عذاب بے گناہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس لیے کہ یہ لوگ بظاہر توبہ گناہ تھے، لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ زبان ہلائی، اور ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر ان کے چہرے پر شکن نہیں آئی، اس لیے ان پر بھی عذاب آ جائے گا۔ بہرحال یہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا بہت اہم فریضہ ہے، جس سے ہم اور آپ غفلت میں ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گناہ اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور بس اپنے آپ کو بچا کر فارغ ہو جاتے، دوسروں کو نصیحت نہیں کرتے اور ان گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ ہم کو چاہیے کہ نہ اگر ہم کچھ کر سکے تو اس گناہ سے جو روکنے والا ہے دل سے تو ہم ناراض ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔